آخر میں ایک مسئلہ مرزا جیلمی کے والے سے بھی سن لیں، بڑے لوگ تشویش کا شکار ہے کہ جناب اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائی نبی پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی جملہ گستاخی رسول ہو، اور بڑی توجہ کے ساتھ، اگر کوئی جملہ کوئی لفظ گستاخی رسول ہے اور وہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے اور وہ دوسرے بندے نے وہ بات نہیں کی تو کہنے والا گستاخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کفر کسی کی طرف سے کفر کو بیان کرنا یہ کافر نہیں ہوتا۔ مرزا جیلمی یہ کہنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ کافر ہوا، اس وجہ سے وہ گستاخ ہوا کیونکہ اس نے وہ لفظ نبی پاک کے لیے بولا جو عیسائی بھی نہیں بولتے، جو عیسائی بھی نبی پاک کے لیے لفظ نہیں بولتے، اس نے وہ لفظ عیسائیوں پہ ڈال کر نبی پاک کے لیے بولا۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ عیسائی نہیں بولتے تو مرزا جیلمی گستاخ رسول ہے کہ اس نے دجال جیسا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیسائیوں کی طرف اگرچہ منسوب کر کے بولا، حقیقت تو یہ ہے عیسائیوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نبی پاک کے بارے میں یہ نہیں کہتے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک کے زمانہ سے لے کر آج تک صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت میرے نبی کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ صرف نبوت کا ہے، وگرنہ وہ نبی پاک کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ ہمارے نوجوان میں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس دلدل سے باہر نکلو، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے باہر نکلو۔ یہ گستاخی رسول اس نے کی ہے، 295 سی اس پہ جو پرچہ کاٹا گیا بالکل درست کاٹا گیا، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور یہ شریف فتوے کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ اور یاران محبت، برادران اسلام، ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا حساس ہے، یہاں پہ نوجوانوں کو بھی چاہیے وہ سوچ سمجھ کے بولا کرے۔ یہ توہین رسالت کا معاملہ بڑا ہی کٹھن معاملہ ہے، توہین رسالت یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ نبی پاک کے کپڑوں کو اگر میلا کہہ دیا جائے تو پھر بھی توہین ہو جاتی ہے، اگر نبی پاک کی زلفوں کو میلا کہہ دیا جائے معاذ اللہ پھر بھی توہین رسالت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، نبی پاک کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہے سنبھل کے بات کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے بات کرنی ہے۔